الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيغفر لعباده إلا ما كان من مشرك أو مشاح لأخيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، دین سے دوری کے نتیجے میں بہت ساری وہ باتیں جو کبھی بچپن میں ہی معلوم ہو جایا کرتی تھیں اور ماں کی گود میں ہی سن لیا کرتے تھے، وہ باتیں اب مشکل ہو گئیں، اور اس کے درمیان ہمارے علم کا، دینی علم کا مدار، چونکہ ایک دوسرے سے ملاقات کے نتیجے میں جو چیز معلوم ہوتی ہے وہی ہمارا علم کا مدار ہوتا ہے، تو اس میں صحیح بات اور غلط بات سب آپس میں مل جاتی ہے، اور اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ مجھے ابھی جو معلومات حاصل ہیں وہ آیا شریعت کے مطابق بھی ہیں یا نہیں، یا شریعت کے خلاف ہیں. انہی باتوں میں ایک بات شب برات کی ہے کہ شب برات کی کیا کوئی حقیقت ہے یا نہیں، کیا شب برات میں فرشتوں کو اللہ رب العالمین سارے سال کا چٹھا دے دیتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے یا نہیں، کیا شب برات میں آتش بازی کرنا عبادت ہے، کیا شب برات میں حلوہ بنانا ضروری ہے، کیا شب برات میں خاص قسم کی عبادت کہ اتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اتنی دفعہ سورہ اخلاص پڑھی جائے، کوئی یہ بات صحیح ہے یا نہیں، کیا شب برات میں اجتماعی طور پر عبادت کرنی چاہیے یا انفرادی طور پر عبادت کرنی چاہیے، کیا شب برات میں صلاۃ التسبیح کی جماعت کرانی چاہیے اور اس میں شرکت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. یہ وہ سوالات ہیں جو ہم کو پریشان کرتے ہیں، اور بعض دفعہ لا علمی میں کسی ثابت شدہ بات کا انکار کر دیا جاتا ہے، اور کبھی لا علمی میں غیر ثابت شدہ بات کا ثبوت مان لیا جاتا ہے. اور اس سے اگر حدیث کا انکار کیا جائے تو کتنا بڑا وبال آ سکتا ہے، اگر قرآن کا انکار کیا جائے تو کتنا وبال آ سکتا ہے. اس سے سروکار نہیں ہوتا، بس اپنی جو دن بھر میں دوست احباب سے معلومات جمع کی وہ معلومات پیش کر دینے کا نام دینداری ہو گیا. تو ضروری معلوم ہوا کہ آپ کے سامنے شب برات جو آنے والی ہے اس سے متعلق شریعت کی روح سے جو ثابت شدہ باتیں ہیں وہ بتا دی جائیں، اور جو غیر ثابت شدہ باتیں ہیں اس کا انکار کر دیا جائے، اس کی وضاحت کر دی جائے. اس سلسلے میں دو قسم کے طبقات پائے جاتے ہیں. ایک طبقہ شب برات کا یکسر انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور ایک طبقہ
شب برات کی اتنی اہمیت بتلاتا ہے جس کے نتیجے میں بعض دفعہ یہ احتمال ہونے لگتا ہے کہ یہ شب قدر کی فضیلت تو نہیں بیان کی جا رہی ہے۔ اعتدال کا راستہ وہ ہے جو ہمارے اکابرین نے بتلایا۔ شب برات کا یکسر انکار کرنا بھی غلط ہے، اور شب برات کے سلسلے میں یہ سمجھنا کہ یہ شب قدر سے زیادہ افضل ہے یہ بھی غلط ہے۔ اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ شب برات کا ثبوت ہے، یہ فضیلت والی رات ہے، اور کسی کو اگر یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس کی روایت میں ضعف ہے اس لیے کہ راوی کے حافظے میں کمزوری تھی، تو حدیث کے اصولوں میں ایک اصول یہ ہے کہ اگر مختلف طرق سے مختلف لوگوں سے ایک حدیث کی تائید ہو رہی ہو تو وہ حدیث قوی ہو جاتی ہے۔ اور شب برات کا جہاں تعلق ہے، یہ شب برات اس کا ثبوت 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی روایات سے ہے۔ اب آپ نام سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ وہ کون سے صحابہ ہیں۔ نمبر 1 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صداقت جس کا وصف ہو تو وہ غلط کہہ ہی نہیں سکتے۔ نمبر 2 حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا۔ نمبر 3 جن کی شان میں اللہ نے 2 رکوع نازل کر دیے، حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولات کو تنہائی کے۔ نمبر 4 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد حضور کی حدیثیں یاد کرنا اور آپ کے دروازے میں پڑا رہنا بنا لیا تھا۔ نمبر 4 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں عطا فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو عصبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس طرح کے جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے شب برات کی فضیلت کی روایات منقول ہیں۔ ابو ثعلبہ الخشنی یہ بھی اس روایت کے اندر ہے۔ تو ایسے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے جب بات منقول ہو اور مختلف طرق سے منقول ہو تو اس بات کا انکار کرنا خود قابل انکار ہے۔ لہذا شب برات کی حقیقت ہے، فضیلت ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ فضیلت کیا ہے؟ نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان ينزل الله تبارک و تعالی الى سماء الدنیا، کہ جب نصف شعبان یعنی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین سمائے دنیا کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں سوائے چند اشخاص کے جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں ایک مشرک شخص ہے جس کی بخشش نہیں ہوتی، اس میں ایک شخص وہ ہے جو کینہ پرور ہے جس کی بخشش نہیں ہوتی، ایک شخص وہ ہے جو دائمی شرابی ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی، ایک شخص وہ ہے جو قطع تعلق کرنے والا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی، ایک شخص وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو یہ افراد وہ ہیں کہ اللہ رب العالمین اس دن لوگوں کو بخشتے ہیں، لیکن ان افراد کو جن کے میں نے نام لیے ان کو اللہ تعالیٰ بخشتے نہیں ہیں۔ ایک روایت ہو گئی۔ دوسری روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نصف شعبان کی شب کو اتنے لوگوں کو بخشتے ہیں جیسے بنو کلب کی بکریوں کے بال۔ عرب قبیلے کے اندر ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنو کلب۔ اس قبیلے کے پاس بکریوں کے ریوڑ تھے کہ پوری وادیاں بھری ہوئی ہوتی تھی۔ اب وہ بکریوں کے ریوڑ کی کثرت، پھر ہر بکری کے اوپر بال، تو اب ساری بکریوں کے بال کی تعداد کتنی ہو جائے گی؟ لاکھوں میں چلی جائے گی۔
تو اللہ رب العالمین شب برات میں، اس رات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ایسے بخشتے ہیں جیسے بنو کلب کی بکریوں کے بال۔ یہ کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین کثرت سے بخشش فرماتے ہیں۔ تیسری روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا تو اللہ رب العالمین اس دن اس کے قلب کو موت نہیں دیں گے جس دن سب کے قلب موت زدہ ہوں گے۔ وہ کون سی 5 راتیں ہیں؟ نمبر 1 شب قدر، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 عید الاضحیٰ کی رات، نمبر 4 عرفہ کی رات، نمبر 5 شب برات کی رات، شب برات۔ تو یہ 5 راتیں جس نے زندہ کی، تو اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ شب برات کی اہمیت بھی ہے، اس نے عبادت بھی کرنی۔ یہ تو ثبوت کی باتیں ہو گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس کے رات میں شب بیداری کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ تو یہ روایات اس بات پہ دلالت کر رہی ہیں کہ شب برات کا انکار کرنا غلط ہے، اور شب برات کو بہت بلند مقام دے دینا جو مقام جو ہے شب قدر کو یہ بھی غلط ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ کہ کیا شب برات میں اللہ رب العالمین سارے سال کا چٹھا حوالے کرتے ہیں فرشتوں کو، جبکہ ساری باتیں لوح محفوظ میں موجود ہیں؟ تو اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے، ایک ہے تفصیل، اللہ رب العالمین نے دنیا بنانے سے پہلے لوح محفوظ میں ساری باتیں لکھ کے رکھ دیں۔ اب ہر سال کا ایک نظام ہے، وہ نظام فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، اجمالی چٹھا دیا جاتا ہے کہ سال بھر تم کو یہ کام کرنے ہیں۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ رب العالمین شب برات میں حوالے کرتے ہیں اجمالی تفصیلات، لوح محفوظ سے جو بات لکھی ہوئی ہے پوری زندگی سے متعلق، اس میں سے 1 سال کے احکامات حوالے کر دیتے ہیں کہ اس دن کس کو پیدا ہونا ہے، کس کو مرنا ہے، کس کے کاروبار میں برکت ہونی ہے، کس کے مال میں برکت ہونی ہے، کس کی اولاد میں برکت ہونی ہے، کس کو خوشی ملنی ہے، کس کو غم ملنا ہے، کس کو کیا ہونا ہے، ساری باتوں کے احکامات دے دیتے ہیں۔ اب آدمی لرز جاتا ہے کہ اگر اللہ میاں نے ساری باتیں لکھ کے دے دی تو اب ہماری نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، ہمارے روزے رکھنے کا کیا فائدہ، ہمیں تو جو کچھ ہونا ہے ہو جائے گا۔ تو آپ اللہ کا احسان دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تقدیر کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی، اگر ٹال سکتی ہے تو وہ صرف دعا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ نے لجاجت کے ساتھ دعا کی تو اللہ رب العالمین جو لکھا ہوا ہے اس کو تبدیل فرما دیتے ہیں، اور ہم دعا سے دور رہتے ہیں، ہم دعا کو اہمیت نہیں دیتے۔ فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، مخصوص راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے منادی اعلان کرتا ہے، الا هل من مستغفر فاغفرہ، ہے کوئی بخشش چاہنے والا جس کو میں بخشوں، ہے کوئی طلبگار جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی رحمت کا خواستگار جس کو رحمت سے مالا مال کر دوں۔ ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، لیکن فکر یہ رہتی ہے کہ بھائی ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے، ہمارے مال میں برکت ہو جائے۔ ارے جس وقت پرچہ حوالے کیا جا رہا ہے اس وقت اللہ کو منا لو، تاکہ پرچے کے اندر سال بھر کا جو نظام لکھا جا رہا ہے اسی وقت اللہ تمہارے لیے خیر کے فیصلے فرما دے۔ یہی وجہ ہے کہ اکابرین سے دعائے نصف شعبان منقول ہے۔ بعض لوگ اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ نوافل پڑھتے ہیں۔ نوافل کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ کوئی خاص عبادت اس میں منقول نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اوابین کی جو نماز ہوتی ہے، جو ہر سال میں ہر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت یا 4 رکعت 2 سنت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یہ اوابین کی نماز ہے۔
آپ اوابین کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کی، اس کے بعد آپ نے دعائے نصف شعبان پڑھی، پھر آپ نے 2 رکعت اوابین کی پڑھی، پھر جو ہے دعائے نصف سورہ یاسین پڑھی، پھر دعائے نصف شعبان پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر سورہ یاسین پڑھی، پھر دعائے نصف شعبان پڑھی۔ یوں بھی کر سکتے ہیں اور یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ صرف بیٹھ کے سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھیں، دعائے نصف شعبان پڑھ لیں، سورہ یاسین دوسری دفعہ پڑھیں، دعائے نصف شعبان پڑھ لیں، سورہ یاسین تیسری دفعہ پڑھیں اور دعائے نصف شعبان پڑھ لیں۔ اب یہ دعائے نصف شعبان اور سورہ یاسین کن کن عنوانات سے پڑھی جاتی ہیں؟ نمبر 1 درازی عمر، نمبر 2 دفع بلیات، نمبر 3 فراخی رزق۔ یہ تینوں ہمارے مسئلے ہیں۔ روٹی کپڑا مکان نعرے لگائے دیا کچھ نہیں، لیکن اللہ میاں بغیر کہہ دیتے، ہم نے مانگا نہیں پھر بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، تو اللہ بڑے غفور رحیم ہے۔ تو ہم اس رات کے اندر جس کا آغاز مغرب سے ہو جاتا ہے، مغرب سے دعا کا اہتمام کریں، مغرب سے ہم تلاوت کا اہتمام کریں، اور اہتمام کرتے کرتے رات کے جتنے پہر تک توفیق ہوتی ہے اتنے پہر تک توفیق کے مطابق ہم عبادت کر لیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا قبول کیسے ہوگی؟ تو دعا قبول ہونے کی 2 شرطیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ حرام کھایا نہ ہو، حرام پیا نہ ہو، حرام پہنا نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ دے گا۔ آپ مجھے بتلائیے کہ اللہ سے سوا ہے کون دینے والا؟ اللہ کے سوا ہماری سننے والا کون ہے؟ کوئی نہیں۔ آپ دنیا والے سے ایک دفعہ مانگیے وہ کہے گا جزاک اللہ، دوسری دفعہ مانگیے کہے گا جزاک اللہ، تیسری دفعہ کہے گا ماشاء اللہ، ایک تھپڑ مارے گا کہ کیا تم نے میرے ہی دروازہ دیکھ لیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے مانگو تو اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی کبریائی ہے کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم کو درازی عمر عطا فرما دی، اور درازی عمر مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی عرض العمر سے پناہ مانگی۔ عرض العمر باولا پن ہوتا ہے جس میں انسان کا وجود خود اس پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے پروردگار عالم ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما دیجئے اور رمضان تک عمر دراز فرما دیجئے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ درازی عمر مانگنا تاکہ نیکیاں، خیر، توفیق، ہدایت، اچھے کام، اعمال میں اضافہ، نام اعمال میں اضافہ، اس کے لیے خیر مانگنی چاہیے۔ اب دعائیں تو بہت ساری ہیں، دعائیں کون سی مانگے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی دعائیں سکھلائی ہیں کہ اگر وہ دعائیں قبول ہو جائیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ پہلی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا میں بھی خیر مل جائے، آخرت میں بھی خیر مل جائے، جہنم سے خلاصی مل جائے، اور کیا چاہیے؟ آسان سی دعا، آسان سی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بیڑا پار ہو گیا۔ اتنے 3 لفظ بولے بیڑا پار ہو گیا، تینوں دعائیں۔ اے اللہ میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، سب کچھ مانگ لیا۔ آپ یہ دیکھیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنہ کے اندر جتنی بھی خیر انسان کے لیے متصور ہو سکتے وہ سارے خیر مانگ لی۔ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں جن خیروں کی ضرورت ہے، آخرت میں جن خیروں کی ضرورت ہے وہ سارے خیر مانگ لیے، اور پھر سب سے مشکل گھڑی عذاب النار ہے اس سے پناہ مانگ لی۔ بیڑا پار ہوا کہ نہیں؟ ایک آسان سی دعا۔ تو اس دفعہ ہم نیت کر لیں کہ یہ اللہ میاں سے مانگیں گے۔ دوسری دعا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی دعائیں منقول ہیں، اتنی دعائیں منقول ہیں، مناجات مقبول میں موجود ہے، حزب العظم میں موجود ہے، حسن الحسین میں موجود ہے، اور بھی بہت ساری دعاؤں کی کتابیں موجود ہیں، لیکن اس میں سے ایک دعا ایسی کہ آپ مانگیں گے ایک دعا، کام ساری دعاؤں کے بن جائیں گے۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ
میں آپ سے وہ تمام بھلائیاں مانگتا ہوں جو آپ کے رسول نے آپ سے مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں مانگی ہوئی دعائیں تو آپ نے مانگ لی 1 منٹ کے اندر. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان تمام شرور و فتن سے پناہ مانگتا ہوں جن سے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو رد ہونے والی نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعائیں رد ہونے والی نہیں ہیں تو ہم نے اللہ میں سے مانگا کچھ نہیں، سب کچھ مانگ لیا. یہ سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں. ایک صاحب نے کہا کہ بھائی یہ لطیفہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھ لیتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے بات کروں کہ ساری چیزیں آ گئی. ایک خان صاحب سے کسی نے کہا کہ بھائی میمن بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. تو خان صاحب نے کہا چلو اس کے بچے کا امتحان لیتا ہوں. تو خان صاحب نے ایک ہاتھ میں ٹافی رکھی، ایک ہاتھ میں 50 کا نوٹ رکھا. پوچھا بیٹا آپ کو ٹافی چاہیے 50 کا نوٹ چاہیے؟ تو بچے نے کہا انکل آپ اس کاغذ میں ٹافی باندھ کے دے دیجیے. تو ہم نے اللہ میں سے مانگا کچھ نہیں، لیکن ٹافی کو کاغذ میں باندھ کے پورا مانگ لیا. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب کچھ مانگ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی موٹی موٹی کتابیں دعاؤں کی، وہ ساری دعائیں ہم نے مانگ لی. اور اس رات میں جب ہمارے سال کا ریکارڈ بن رہا ہے اس وقت ہم مانگ لیں تو اس سے اچھی کیا بات ہے. اور اس یقین کے ساتھ مانگے اللہ ضرور سنے گا. تیسری دعا اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ، کہ اے اللہ میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں اور عافیت چاہتا ہوں دین میں، دنیا میں، آخرت میں. کام بن گیا. یہ وہ دعا ہے جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی کہ اگر ایک شخص طواف کرتے ہوئے رکن یمانی کے پاس سے گزرے اور گزرتے ہوئے دعا پڑھ لے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، 70 فرشتے رکن یمانی پہ مقرر ہیں صرف اس دعا پر آمین کہنے کے. تو اب آپ سوچئے کہ اللہ رب العالمین کی نوازشات 3 جملوں میں ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو وقت سے پہلے بتا دیا گیا شعبان کے نصف میں اللہ رب العالمین نے یہ رات رکھی ہے، اس میں خاص نقطہ ہے. وہ خاص نقطہ کیا ہے؟ خاص نقطہ یہ کہ رجب کا چاند دیکھا تو حضور نے دعا بتلائی کہ رمضان آنے والا ہے. پھر اس کے بعد شعبان کا چاند دیکھا، رمضان اب اور قریب ہو گیا. 15ویں شعبان کو اللہ رب العالمین کیا کر رہے ہیں کہ ایسے متوجہ کرنے کے لیے بہت بڑا بورڈ لگوا رہے ہیں کہ دیکھو اس کو پڑھ لو. اب اس کے بعد اگر تم اپنی عادتیں تبدیل نہیں کرو گے تو رمضان کا مہینہ آ کے گزر جائے گا اور تمہیں پتہ نہیں چلے گا. تو شعبان 15ویں شعبان رکھی اس لیے گئی ہے تاکہ ہم متوجہ ہو جائیں کہ اب بس کر لیں. جتنی شرارتیں ہیں ان کو چھوڑ دیں، جتنی معصیتیں ہیں ان کو چھوڑ دیں، جتنے لوگوں کو تکلیف دی ہے اس کو چھوڑ دیں، جتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا اس کو چھوڑ دیں. توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، توبہ کر لیں. یہ تو معاملہ ہو گیا شب برات کی عبادت کی صورت، شب برات کی حقیقت اور شب برات کے اندر کرنے والے کام. 3 دعائیں جو آپ لوگوں کو یاد ہو گئی ہوں گی، ایک دفعہ میں دہرا دیتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ دہرا لیجیے، ہو سکتا ہے اللہ میں ابھی قبول فرما لیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ.
اللہ سے یقین رکھیں اللہ ضرور قبول فرمائیں گے. جمعے کے دن اللہ قبول فرماتے ہیں دعاؤں کو. تو اب ہم شب برات میں ان تین دعاؤں کا اہتمام رکھیں. سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور دعائے نصف شعبان پڑھیں. اور دعائے نصف شعبان کہاں ملے گی؟ تو پرچے بہت سارے بٹتے ہیں، ان پرچوں میں مل جائے گی. اور لیکن اس پرچے میں لکھا ہوتا ہے کہ اتنی دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، اتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اتنی دفعہ یہ پڑھیں، یہ کوئی ثابت نہیں ہے. بس وہ دعا لے لیجئے اور اس دعا کا سورہ یاسین کے ساتھ خاصہ ہے، اس کے ساتھ اہتمام کر لیجیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے صلاۃ التسبیح. صلاۃ التسبیح بے شک فضیلت کی عبادت ہے، لیکن شریعت کا قانون یہ ہے کہ جو بات شریعت نے جہاں بتلائی وہیں تک رکھنی چاہیے، اس بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، کیونکہ شریعت اتباع کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام. تو اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات میں صلاۃ التسبیح کی جماعت منقول نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کے خاص قسم کے نوافل منقول نہیں ہے. ہاں آپ عبادت کیجئے اپنے طور پہ جو نوافل پڑھ رہے ہیں. اللہ کے دو دربار ہیں، ایک دربار عمومی دربار ہے، ایک خصوصی دربار ہے. عمومی دربار تو یہ ہے کہ جو فرائض نماز کے بعد جماعت ہوتی ہے، یہ اللہ کا عمومی دربار ہوتا ہے اور اجتماعی طور پر ہم عرض معروض کرتے ہیں اللہ سے. اور ایک اللہ رب العالمین کے دربار خصوصی ہے جو رات کی تہائی میں لگتا ہے. اب آپ سوچئے کہ اگر ایک بادشاہ کہے کہ میاں آپ میرے عمومی دربار میں تو آ گئے، اب ایسا کیجئے کہ آپ میری رات میں خصوصی دربار لگے، اس میں تنہائی میں آئیے گا، میں آپ سے کچھ گفتگو کروں گا، کچھ اہم باتیں بتاؤں گا یا کچھ اہم باتیں کروں گا. اب آپ کیا کریں، سارے محلے والوں کو جمع کر کے شور شرابہ شروع کر دے تو کیا یہ بادشاہ کو برداشت ہوگا؟ بادشاہ کان سے پکڑ کے باہر نکال دے گا. تو اللہ کا جو خصوصی دربار ہے رات کی تنہائیوں والا، اس خصوصی دربار میں تنہائی میں اللہ سے سرگوشی کرنی ہے. یہ ورنہ اللہ رب العالمین کے خصوصی دربار کی بے احترامی اور بے اکرامی. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، رات میں ہم آپ کے پاس سے گزرے تھے تو آپ بڑے آہستہ آہستہ تلاوت کر رہے تھے. تو انہیں فرمایا اسمعت من ناجیت، اے اللہ کے رسول جس سے مجھے سرگوشی کرنی تھی اس کو سنا رہا تھا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں اللہ سے سرگوشی کرنی ہے، اللہ سے منوانا ہے. تو اللہ سے منوانے میں ہمیں چپ کے اللہ رب العالمین سے اپنے دل کی باتیں کریں. اب پورے سال پریشان رہنے کا موقع ہے، اب یہ پریشانی آ گئی، یہ دعا کریں، یہ پریشانی آ گئی، یہ دعا کریں. تو جس وقت چٹھا حوالے کیے جا رہا ہے اسی وقت اچھی اچھی باتیں لکھوا لیں اپنے لیے. اور اچھی اچھی باتیں یہ 3 دعاؤں میں لکھ لی جائیں گی. اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا نظام بھی نہیں ہے، نصاب بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اوتیت بجوامع الکلم، مجھے ایسے کلمات عطا کیے جو ہیں مختصر لیکن ساری مرادوں کو سمیٹ لیتے ہیں. اب ہم کو مانگنا بھی نہیں آتا، ہم کو آیا بچہ مانگنا ہے، بچی مانگنا ہے، شادی مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے، کاروبار میں برکت مانگنی ہے، نہیں مانگنی ہے، یہ دعا کر لیجئے ساری چیزیں آ گئی. تو اب ایک مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ چٹھا جو حوالے کیا جاتا ہے وہ چٹھا حوالے کرنے کی حقیقت کیا ہے. دوسرا مسئلہ یہ حل ہو گیا شب برات کی کوئی حقیقت ہے؟ جی حقیقت ہے، بتلا دیا گیا. شب برات میں کیسے عبادت کرنی ہے یہ بھی بتلا دیا. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ صبح کا روزہ. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ رات میں عبادت کرو اور صبح روزہ رکھو. تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ رکھنا مستحب ہے. روزہ رکھ لیں گے تو اچھا ہے، نہیں رکھیں گے تو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہو گئی بات روزے سے متعلق. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس رات کو قبرستان جانا. تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے، ایک دفعہ زندگی میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے تھے. وہ طویل روایت ہے کہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ موجود نہیں ہے. تلاش کرتی بھی گئی تو قبرستان تک پہنچ گئی، قریب ہی ہے، وہاں دیکھیں گے روضہ اقدس سے سامنے ہی. تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے.
تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد، شہدائے بدر اور دیگر لوگوں کے لیے دعائیں فرمائی، تو اس رات میں قبرستان جانا ایک دفعہ چاہیے۔ اب قبرستان میں حلوے مانڈے ہیں، قوالی کے پروگرام ہو رہے ہیں، اور جو ہے چراغ جل رہے ہیں، شربت بٹ رہا ہے، حلیم ایک طرف مل رہی ہے، ایک طرف برگر مل رہا ہے، یہ سب بیکار چیزیں، واہیات چیزیں ہیں، یہ کوئی ثابت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کنت نہیت عن زیارت القبور، ہم نے تم لوگوں کو منع کیا تھا قبرستان جانے سے، لیکن اب فزوروہا، اب تم جا سکتے ہو۔ یعنی جب ابتدائی اسلام تھا، لوگ پرستش کرتے تھے تو اس وقت روک دیا گیا تھا۔ اب جب اسلام کو اللہ نے سربلندی عطا فرما دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فزوروہا، اب تم قبرستان جایا کرو۔ اور جانے کی وجہ کیا بیان کی؟ فإنها تذکر الآخرہ، تم جاؤ گے تو تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ اب اگر چراغاں ہوا ہے، ڈھول باجے بج رہے ہیں، اور عورتیں مرد سب آئے ہوئے زرق برق لباس پہن کے خوشبو اڑ رہی ہے، تو قبرستان جا کے قبرستان میں آخرت کیا یاد آئے گی؟ شیطان بہکا دے گا۔ تو اس وجہ سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قبرستان جانے سے مقصود ایک دفعہ گئے ایک دفعہ نہیں گئے۔ اگر کوئی گیا تو اس کو ملامت نہیں کیجیے، کوئی نہیں گیا تو اس کو ملامت مت کیجیے۔ یہ تو ہو گیا قبرستان سے متعلق بات۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے حلوے مانڈے کا۔ تو اب یہ بات یاد رکھیے کہ حلوہ کھانے سے ہم روکتے نہیں، آپ صبح شام کھاتے رہیے، ہم منع نہیں کرتے، لیکن حلوے کو اس طرف منسوب کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شبرات میں حلوہ پکانے کی تائید فرمائی ہے، اور کہا اتنے بادام ڈالے جائیں، اتنے پستے ڈالے جائیں، اتنے چرغوزے ڈالے جائیں، اتنے یہ چیزیں بیکار واہیات باتیں، یہ اپنے طور پہ کوئی حدیث گھڑی نہیں جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کے دانستہ طور پر میری طرف جھوٹی نسبت کرے گا اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ ڈرنے کی بات ہے۔ اب رہ گیا معاملہ اس کا کہ اگر آپ کے یہاں معمول ہے، ہر روز پکتا ہے تو آج بھی پکا لیجیے، لیکن اگر معمول نہیں ہے تو خاص طور سے اس کو خاص کرنا، باعث برکت سمجھنا اور اس کو اہتمام سے ایک دوسرے کے گھر بھیجنا یہ بدعت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، اور کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث۔ تو ایسا کام مت کیجیے۔ اب ایک اور مسئلہ آتا ہے وہ آتش بازی، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ ایک تو کھانے کو نہیں ہے، ایک سروے کے مطابق 50,000 آدمی آج بھی کراچی میں بھوکا سوتا ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ آپ بم پھاڑ رہے ہیں، پٹاخے پھاڑ رہے ہیں، اب اس پٹاخے ایک لفظ ہوتا ہے اسراف، ایک لفظ ہوتا ہے تبذیر۔ اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ناجائز طریقے سے خرچ نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ جہاں پر روپیہ خرچ کرنا ہے وہاں آپ 4 روپے خرچ کر رہے ہیں، تو یہ اسراف ہے۔ اور تبذیر کیا ہے؟ معصیت کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور تبذیر کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اسراف کے بارے میں فرمایا لا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور تبذیر کے بارے میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو تبذیر کرنے والے لوگ ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اتنا سخت لفظ استعمال کیا، یہ شیطان کے بھائی ہیں، تو آتش بازی کرنے والے شیطان کے بھائی ہو جائیں گے۔ تو اپنے ماں باپ کے لیے ایسی غلط نسبت مت لے کے آئیے۔ اسی طریقے سے اس تبذیر کے اندر نقصان کیا ہے؟ اس تبذیر میں نقصان یہ مال کا ضیاع ہے۔ اس تبذیر میں نقصان کیا ہے؟ اس تبذیر میں نقصان یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے عبادت کر رہے ہیں ان کے اندر خلل واقع ہو رہا ہے۔ اس تبذیر میں نقصان کیا ہے؟ اس تبذیر میں نقصان یہ کہ جو بیمار آرام کر رہے ہیں اس آرام میں خلل ڈال رہے ہیں، اور ناجائز طریقے سے پیسے برباد کر رہے ہیں۔ یہ سارے وہ عوامل ہیں جو معصیت کے ہیں، وہ سارے وہ اسباب ہیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں۔ کیا اللہ کا اتنا غضب کافی نہیں ہے کہ دن ہوتے تو صبح کا پتہ نہیں، صبح ہوتی ہے تو شام کا پتہ نہیں؟ تو ایسے غیر یقینی عالم کے اندر تو ہمیں زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، زیادہ ہمیں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے چاہیے۔ اب خلاصے کلام کے طور پہ سمجھ لیجئے،
شب برات کی حقیقت ہے، شب برات کی فضیلت ہے۔ شب برات میں دعائے نصف شعبان کا اہتمام کرنا ہے اور سورہ یاسین کا اہتمام کرنا ہے، اور قرآن کریم کا تلاوت، نوافل جو آپ کو سہولت ہو وہ پڑھیں۔ اور یاد رکھیے پوری رات جاگنا شرط نہیں، پوری رات جاگے اور آپ میلے ٹھیلے میں لگے رہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ آپ نے مغرب کے بعد تھوڑے معمولات پورے کیے، عشاء کے بعد تھوڑے معمولات پورے کیے اور سو گئے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو آپ کو پوری رات جاگنے کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر پوری رات جاگتے رہے، غیبت کرتے رہے، کینہ پروری کرتے رہے اور خرافات میں وقت برباد کرتے رہے، پٹاخے پھوڑتے رہے، میلے ٹھیلے میں لگے رہے تو اس کی ضرورت نہیں اللہ میاں کو، وہ رات برباد ہو جائے گی۔ اور اس رات کے اندر ہمیں تین دعاؤں کو، یہ تین دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں نہیں بتلائی ہیں، لیکن یہ آسانی کے طور پر عرض کیا جا رہا ہے کہ یہ آسانی ہے کہ اگر ان تین دعاؤں کا اہتمام کر لیں گے تو ہم ساری خیریں مانگ لیں گے اللہ میاں سے۔ تو تین دعاؤں کا اہتمام کر لیجئے۔ پھر اسی طریقے سے اس رات میں قبرستان جو جانا چاہتا ہے جائے، جو نہیں جانا چاہتا نہ جائے۔ زندگی میں ایک دفعہ گیا ہے تو ایک دفعہ گیپ کر دے، دوسری دفعہ چلا جائے۔ اسی طریقے سے اس رات کے اندر پٹاخے پھوڑنا اور حلوہ مانڈا، ٹھیلے، میلے، یہ سارے خرافات ہیں۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی عمل کی